اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو اس کا مددگار بن جا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہیں کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے، نام بڑھ جائے، شہرت بڑھ جائے۔ یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں۔ عام طور پہ یہی سوچیں، دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے، صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے ٹورنٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا، ٹورنٹو شہر سے، کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے، مجھے دیکھیں 30 سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھٹی نہیں کی۔ میرے یہ بات سن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا جی ایک دن چھٹی کی تھی، وہ بھی آدھے دن کی، جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا، آدھے دن کی تھی چھٹی، دوپہر کو پھر دکان پہ آ گیا تھا۔ سوچو اس مسلمان کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بیچارے کا زور ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، متعین ہے۔ یہ 30 سال وہ جس نے عمر قید گزاری نا 14 سال، وہ اس سے دگنا خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ تو 14 سال کے بعد رہا ہو گیا۔ یہ 30 سال دکان کا قیدی بنا رہا بیچارہ۔ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی کمالات رکھے تھے، وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے؟ دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے۔ دکان میں بیٹھ کر یہ گاہک اپنی مرضی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے، یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں گاہک اس کی طرف۔ لیکن اس بیچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد مال کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ رزق میں بڑھاتا ہوں اور میں ہی گھٹاتا ہوں۔ ترزق من تشاء بغیر حساب ویرزق من تشاء بغیر حساب، جس کے لیے میری مرضی ہوتی ہے میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ، بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، باپ اس کا ملینئر بلینئر دنیا سے گیا، 8-9 سال کا بچہ ہے، ایک دم بلینئر ہو گیا۔ اب اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کون سی محنت لگی اس بچے کی؟ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا۔ اور رزق کا لیکن مال کا بڑھنا یہ رزق کی بڑھوتی نہیں ہے۔ مال کا بڑھنا رزق کی بڑھوتی نہیں ہے۔ رزق میں کیا کیا کچھ ہے؟ رزق میں مال بھی ہے، نیک بیوی بھی ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے، معاشرے میں لوگوں عزت بھی ہے، سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہے، کپڑے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، صحت بھی ہے، کروڑوں روپے پاس ہوں، کروڑوں ڈالر پاس ہوں، اور طبیعت اللہ ایسی خراب کر دے کہ آدمی کے جسم میں لقمہ ایک بھی نہ جائے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رزق بڑھ گیا ہے، کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں، امن و امان بھی ہے، عافیت بھی ہے، لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا بھی ہے، یہ سب رزق ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے گھٹاتے ہیں، ہم اس میں برکت دیتے ہیں اور ہم اس میں بے برکتی دیتے ہیں۔ تو یا اللہ کس کے لیے برکت دیتے ہیں اور کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ آپ کس کے لیے برکت کرتے ہیں، کس کے لیے بے برکتی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائی میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے دوست بننا چاہتے ہو، تو اسلام یعنی یہ جو میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اس کے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ اب چاہے ٹورنٹو میں رہو، لاہور میں رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا،
یہ جو آپ سب پاکستان چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آ گئے پیسے کمانے کے لیے، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نا۔ لیکن آپ کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی یہی ہیں، ہم پاکستان کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ یہاں پر۔ ہاں، پرسوں کی بات ہے، آسٹن میں میرا بیان تھا، تو فجر کی نماز کے وقت 6 بجے میرا جو ہوٹل تھا ذرا میں 9ویں فلور پہ تھا، تو میں نے جا کے کھڑکی کھولی، میں نے باہر دیکھا تو تیز رفتاری سے صبح 6 بجے گاڑیاں اوپر نیچے دوڑ رہی تھیں، اور میں نے دل میں کہا یا اللہ، اٹھنا تو تھا ہی، اٹھنا تو تھا ہی، کسی پر تو نے فضل کیا تو وہ فجر کے لیے اٹھا، اور کسی پر تیری سختی آئی تو بیچارہ مال کی دوڑ میں دیکھ کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اوپر سے نیچے 6 بجے بھی۔ اٹھنا تو ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کر لو، نماز کے لیے اٹھنا ہے کہ کھجل خواری کے لیے اٹھنا ہے؟ اٹھائے گا ضرور اللہ، اٹھنا ہے۔ مسجد کے لیے گھر سے نکلنا ہے یا کھجل خواری کے لیے گھر سے نکلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ تو میرے دوستو، کیونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس ماحول میں دن اور رات پیسہ 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 پیسہ، اللہ دور تک نہیں۔ ایک آدمی ادھر آنے لگا کینیڈا، اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو؟ یار دوست ہیں، اور وہ اگر نہ ملے تو وہ کوئی نہیں جی، ڈالر تو ہے میرے پاس اور وہ بھی ختم ہو گئے، پھر اللہ مالک ہے۔ تیسرا نمبر کس کا؟ اللہ کا، پھر آئے گا اللہ کہیں بیچ میں۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس مزاج کو بدلنا ہے۔ ہم یہ جو مجمع بیٹھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا میں قصوروار ہوں۔ کاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا، میں آیا ہوتا اس کے پاس، یہاں پر اس کو بتایا ہوتا۔ مسلمان تھا، میرے 1-2 دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے، اسٹیج پر اب اس ماحول میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے، یہ دیکھ کے مجھے رشک ہو رہا ہے، کس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پانی اگر تھوڑا، لیکن بہت ٹھنڈا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوں، اور ان کی سوچیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ اس بات میں استعمال ہوں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔